Inshallah, inshallah, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کوورت، اذا کا معنی ہے جب، الشمس کہتے ہیں سورج کو، کوورت بے نور ہو جانا، روشنی کا ختم ہو جانا، اذا الشمس کوورت جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، واذا اور جب، النجوم ستارے، انکدرت ٹوٹ کر گر پڑیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا اور جب، الجبال پہاڑ، سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا اور جب، العشار، عشار کہتے ہیں گابھن اونٹنی، 10 ماہ کی گابھن اونٹنی یعنی حاملہ اونٹنی، عطلت بیکار پھرنا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنی بیکار پھرے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا اور جب، وحوش جنگلی جانور، حشرت اچھا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب پہاڑ اور جب جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے، اب آ رہی ہے بات، اور جب جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب، البحار دریا سمندر دونوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب دریا سُجِّرَتْ بھڑکائے جائیں گے، جلائے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا اور جب، النفوس انسان، زُوِّجَتْ جوڑے بنا دیے جائیں گے، اور جب انسانوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب، وَإِذَا اور جب، جیتی جاگتی، موعودہ جیتی جاگتی جو ہے وہ لڑکی، یعنی کہ وہ لڑکی جس کو زندہ گاڑ دیا گیا ہو، اور سئلت سوال کیا جانا، اور جب سوال کیا جائے گا زندہ گاڑی گئی لڑکی سے، بِأَيِّ ذنب قتلت بِأَيِّ کس وجہ سے، ذنب گناہ، مطلب ہوگا کس گناہ کی وجہ سے، قتلت تجھے قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذنب قتلت کس وجہ سے تجھے قتل کیا گیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا اور جب، الصُّحُفُ اعمال نامے، نُشِرَتْ پھیلا دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے۔ پہلے ان 10 آیتوں کا ترجمہ جو ہے ہم کرنے کے بعد اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ سورہ تکویر یہ بھی ایک مکی صورت ہے، لہذا مکی صورت کے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی زیادہ تر جو ہے وہ قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر کچھ حالات جو ہیں قیامت کے پہلے نفخے کے بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ حالات جو ہیں وہ دوسرے نفخے کے۔ پہلا جو نفخہ یعنی پہلے نفخے سے مراد ہے جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کائنات جو ہے وہ زیر و زبر ہو جائے گی، یعنی درہم برہم ہو جائے گی، پہاڑ اور دریا سمندر یہ ساری چیزیں، اور دوسرا جب نفخہ ہوگا، دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ سارے انسان مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہاں شروع کی جو آیات ہیں ان آیات کے اندر پہلے نفخے کا ذکر ہے۔ فرمایا اذا الشمس کوورت جبکہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، کوورت یہ تکویر سے بنا ہے یہ لفظ، اس کے معنی آتا ہے بے نور ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند قیامت کے دن دریا میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح مسند بزاز میں بھی ایک اور روایت ہے کہ سورج کو اور چاند کو قیامت کے دن دریا میں ڈال دیا جائے گا، مراد دریا سے سارے سمندروں کا پانی اور دریاؤں کا پانی۔
اور جو ہے اس کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ شمس اور قمر اور تمام ستاروں کو سمندر میں ڈال دیں گے، اور پھر اس پر تیز ہوا چلے گی جس سے سارے سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ تو بہرحال یہ تینوں روایات آتی ہیں، جیسی اور بھی روایات آتی ہیں، تو یہاں پر کائنات کے نظام کو ختم کرنا مقصود ہے کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ بے نور بھی ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے ان کو دریا سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، اور جب ستارے میں جو ہے وہ بے نور ہو جائیں گے، ٹوٹ کر گر پڑیں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، تو اس میں بھی کا مطلب یہی ہے کہ سارے ستارے ٹوٹ کر سمندر کے اندر گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، یہ بات پیچھے بھی گزری ہے۔ پہاڑوں کو چلانے کا مطلب یہ کہ پہاڑ جو ہے وہ آپس میں ٹکرائے جائیں گے۔ جب وہ پہاڑ اتنی تیز تیز ٹکرائے جائیں گے تو اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے پہاڑ جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ چلانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کا توڑ دینا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب گابن اونٹنی بیکار پھرے گی، مطلب یہ ہے کہ یہ گابن اونٹنی جو ہوتی تھی تو اہل عرب کے ہاں اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ قیمت ہوا کرتی تھی، اور عربوں کی عادت تھی کہ وہ ایسے جانوروں کی بہت زیادہ حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل عرب، تمہارے نزدیک تو گابن اونٹنی ایک بڑی دولت ہے، لیکن جو ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو جن لوگوں کے پاس بھی ایسے مال مویشی اور ان کی کہ جو ہے اسباب اور دولت ہوگی تو وہ اس سے بھی بے پرواہ لا تعلق ہو جائیں گے، اور اس کی بھی خبر گیری نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں عربوں کے ہاں تو یہ اونٹنیاں جو تھیں بہت زیادہ مال جو ہے قیمتی سمجھی جاتی تھیں۔ اب جس دور کے اندر بھی جن لوگوں کے پاس جو بھی قیمتی مال ہوگا وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوگا، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو جن لوگوں کے پاس بھی جتنا مال اسباب اور دولت جو بھی کچھ ہوگا وہ قیامت کا ہولناک واقعہ جو ہے اس دولت سے ان کو کیا کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا، کہ وہ ایسی گھبراہٹ کا شکار ہوں گے کہ اپنے مال اسباب اور جو ہے ساری چیزوں کو کیا کریں گے، بھول جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے، جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے۔ اب جنگلی جانور دیکھیں اس وقت اللہ نے ایک تقسیم رکھی ہے کہ انسانوں کی آبادی جو ہے وہ الگ ہے، جانوروں کی آبادی کیا ہے، الگ ہے۔ جو وحشی جانور ہیں وہ جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، وہ قدرتی طور پر آبادیوں کی طرف نہیں آتے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب یہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا قیامت کا تو سارے جانور جو ہیں وہ کیا ہوں گے، خلط ملط ہو جائیں گے گھبراہٹ کی وجہ سے۔ نہ انسانوں کو پتہ چل رہا ہوگا، نہ انسانوں کو کسی کا ہوش ہوگا، اور اسی طرح نہ جانوروں کو کسی چیز کا ہوش ہوگا۔ اگرچہ جانوروں سے تو حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن قیامت کا حادثہ اتنا زیادہ ہولناک ہوگا کہ وہ جو جنگلی جانور ہوں گے وہ بھی گھبراہٹ کی وجہ سے جو ہے بھاگتے پھریں گے، وہ آبادیوں کے اندر بھی آ جائیں گے، اور جو ہے اس کے بعد انہیں بھی اپنا ہوش نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریاؤں کو بھڑکایا جائے گا۔ اب دریاؤں کو بھڑکانے کی شکل اوپر بھی آ گئی ہے کہ دریاؤں کے اندر جب سورج اور چاند اور ستاروں کو ڈالا جائے گا تو ان کی خاص کر سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کے اندر جو ہے وہ آگ لگ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو اس وقت دنیا کے اندر دو قسم کا جو ہے پانی ہے، ایک شیریں اور ایک کڑوا پانی، شور دریا بھی جسے کہتے ہیں، تو ان سارے دریا اور سمندروں کے پانی کو بھی جو ہے وہ ملا دیا جائے گا۔ اس وقت تو اللہ نے نمکین پانی اور میٹھے پانی کے اندر ایک فرق رکھا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ فرق خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آگے کیا فرمایا کہ یہ جو ہے قیامت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ جب یہ سارے حالات پیش آئیں گے، دیکھیں 6 نشانیاں بتا دی: سورج کا بے نور ہونا، ستاروں کا ٹوٹ کر جھڑ جانا، پہاڑوں کا چلا دیا جانا،
اور گابن اونٹنی کا بیکار پھرنا اور جنگلی جانوروں کا جو ہے وہ جمع ہو جانا آبادیوں کے اندر اور دریا اور سمندروں کا بھڑکایا جانا، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو نشانیاں ہوں گی یہ نشانیاں پہلے نفخے کے موقع کے اوپر ہوں۔ اگلے پارٹ کے اندر ملاحظہ فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔